اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، دجال قادیان کی تحریفات اور کذب بیانیوں کے سلسلے کی یہ قسط نمبر 5 آپ کے سامنے فیس بک کے احتساب قادیانیت گروپ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ دوستو، پچھلی اقساط میں ہم نے کچھ مثالیں دے کر یہ واضح کیا کہ دجال قادیان مرزا غلام احمد قادیانی نے کس طرح قرآن و حدیث اور بائبل کی عبارات میں شرمناک قسم کی تحریفات کی، اور کہیں تحریف لفظی کی اور کہیں تحریف معنوی کی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جن دو مختصر موضوعات پر گفتگو کریں گے وہ آپ کے سامنے ہیں، تو بغیر کسی لمبی تمہید کے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے مرزا کی کتاب حقیقت الوحی ہے، جو ان کے مجموعہ کتب جو روحانی خزائن کے نام سے جسے پیش کیا جاتا ہے اس کی جلد 22 میں ہے، اور اس روحانی خزائن کی جلد 22 کا صفحہ ہے 207۔ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرزا اپنی سچائی کے نشانات بیان کر رہا ہے۔ ان میں سے 11واں نشان کا عنوان اس نے دیا ہے، اور اس کے آگے یہ جو الفاظ لکھے ہیں جو میں پڑھوں گا آپ کے لیے، آپ غور سے توجہ سے سنیے گا، اور جو جو لفظ اس کے اندر ہے اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا۔ مرزا لکھتا ہے، دانیال نبی کی کتاب میں مسیح موعود کے ظہور کا زمانہ وہی لکھا ہے جس میں خدا نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ یعنی وہ لکھ رہا ہے کہ دانیال نبی کی کتاب میں مسیح موعود کے ظہور کے زمانے کا ذکر ہے۔ ایک بات یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہاں کوئی مسیح موعود کا ذکر ہے یا نہیں۔ اور لکھا ہے کہ اس وقت بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور سفید کیے جائیں گے اور آزمائے جائیں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے، اور شریروں میں سے کوئی نہیں سمجھے گا پر دانشور سمجھیں گے۔ اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور مکروہ چیز جو خراب کرتی ہے قائم کی جائے گی۔ آگے غور کیجئے گا، 1290 دن ہوں گے، 1290 دن ہوں گے۔ مرزا نے اوپر اس کو 1290 بھی لکھ دیا ہے۔ یہ جو فگر اور یہ جو نمبر اس میں لکھے ہیں آپ کی توجہ کے طلبکار ہیں۔ غور سے ان الفاظ کو، ان نمبروں کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا۔ 1290 دن ہوں گے، مبارک وہ جو انتظار کرتا ہے، اور 1335 روز تک آتا ہے۔ یہ اس نے دانیال نبی کی کتاب میں سے الفاظ مرزا نے اپنے مطابق نقل کی۔ اب آگے وہ ان کا نتیجہ نکالتا ہے۔ اس پیشگوئی میں مسیح موعود کی خبر ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا۔ دانیال نبی کی کتاب سے یہ تحریر، یہ عبارت پیش کرتے ہوئے مرزا نے جہاں یہ لکھا تھا 1290 دن ہوں گے، وہاں پہ نیچے حاشیہ لکھا ہے۔ یہ حاشیہ بھی غور سے سنیے گا۔ یہاں لکھا تھا 1290 دن ہوں گے، دن کا لفظ ہے۔ اب مرزا یہاں لکھتا ہے دن سے مراد دانیال نبی کی کتاب میں سال ہے، اور اس جگہ وہ نبی ہجری سال کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اسلامی فتح اور غلبہ کا پہلا سال ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہاں دانیال نبی کی کتاب میں جو لکھا ہے 1290 دن اور آگے لکھا ہے 1335 روز، اس روز اور دن سے مراد ہے سال، اور سال بھی ہجری سال مراد ہے۔ بہرحال یہ مرزا نے اپنی ایک تشریح کی ہے۔ ہم اس پر کوئی بحث نہیں کرتے کہ اس سے مراد سال ہے یا دن، اور اس سے ہجری سال مراد ہے یا کچھ اور۔ ہم مرزا کی اس بات کو فرض کر لیتے ہیں، اس مفروضے کو مانتے ہوئے، فرض کرتے ہوئے کہ چلو مان لیا کہ اس سے مراد دن سے مراد سال، اور سال بھی ہجری سال مراد ہے۔ اس پر ہی ہم آگے اپنی بات جاری رکھیں گے۔ لکھتا ہے اس پیشگوئی میں مسیح موعود کی خبر ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا۔
سو دانیال نبی نے اس کا یہ نشان دیا ہے کہ اس وقت سے جو یہود اپنی رسم قربانی سوختنی کو چھوڑیں گے اور بد چلیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، 1290 سال ہوں گے جب مسیح موعود ظاہر ہوگا۔ یہ الفاظ مرزا نے یہاں اپنی طرف سے ڈال رہا ہے۔ 1290 سال، چونکہ پہلے دن تھا، اس نے دن کو سال اور سال کو پھر ہجری سال بنایا، تو 1290 یعنی 1290 ہجری بنی مرزا کے بقول۔ یہ یاد رکھیے گا، 1290 سال ہوں گے جب مسیح موعود ظاہر ہوگا، جب مسیح موعود ظاہر ہوگا، یعنی مرزا کہنا چاہ رہا ہے کہ 1290 میں مسیح موعود کا ظہور اس کے مطابق ہونا تھا۔ اب آگے دیکھیے، یہ مرزا کی دھوکے بازیوں کا ایک اور نمونہ آپ کے سامنے۔ اس عاجز کے ظہور کا یہی وقت تھا، اس عاجز کے ظہور کا یہی وقت تھا، کیونکہ میری کتاب براہین احمدیہ صرف چند سال بعد میرے مامور اور مبعوث ہونے کے چھپ کر شائع ہوئی ہے۔ یعنی اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 1290 سال یا 1290 ہجری جو لکھا ہے، اس سال مسیح موعود نے ظاہر ہونا تھا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مرزا نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کب کیا؟ مرزا نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ہرگز 1290 ہجری میں نہیں کیا۔ اب آگے دیکھیے، وہ کہتا ہے کیوں کہ میری کتاب براہین احمدیہ صرف چند سال بعد میرے مامور مبعوث ہونے کے چھپ کر شائع ہوئی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ براہین احمدیہ جب اس نے لکھی اور شائع کی تو اس سے پہلے وہ مامور اور مبعوث ہو چکا تھا۔ یہ کیا مامور مبعوث ہوا تھا؟ کیا وہ مجدد بن چکا تھا، یا مہدی بن چکا تھا، یا مسیح موعود بن چکا تھا، یا نبی بن چکا تھا؟ نہیں، جب اس نے براہین احمدیہ لکھی، نہ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ اس وقت تک وہ ابھی نبوت کا واضح دعویٰ کرتا تھا۔ کیوں کہ براہین احمدیہ لکھی گئی 1297 ہجری میں، تقریباً 1880 اور 1883 کے درمیان براہین احمدیہ کے جو پہلے جو 3-4 حصے ہیں وہ لکھے گئے، اور اس وقت تک ابھی مرزا نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ کیوں کہ براہین احمدیہ میں وہ خود قرآن کریم کی آیات سے یہ ثابت کرتا ہوا پایا گیا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ دوبارہ نازل ہوں گے اور آ کر پھر وہ دنیا کو تمام کفر و شرک کی گندگی سے پاک کر دیں گے۔ اور اگر اس نے خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تو براہین احمدیہ میں یہ نہ لکھتا۔ تو یہ مرزا کا ایک جھوٹ جو وہ لکھ رہا ہے۔ بہرحال ہمارا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے، جو دوسری باتوں پہ، اور یہ عجیب امر ہے، اور میں اس کو خدا تعالیٰ کا ایک نشان سمجھتا ہوں کہ ٹھیک 1290 ہجری میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عاجز شرف مکالمہ و مخاطبہ پا چکا تھا۔ یعنی دعویٰ یہ کیا کہ دانیال نبی کی کتاب میں تھا کہ 1290 ہجری میں مسیح موعود ظاہر ہوگا، اور اب آگے یہ کہہ رہا ہے کہ 1290 میں مجھے الہام شروع ہو گئے تھے۔ یعنی بھائی اگر تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تم اس پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود بنے تھے تو یہ ثابت کرو کہ 1290 میں تم مسیح موعود بنے تھے۔ یہ لیکن آگے دیکھیے ڈنڈی مار رہا ہے کہ شرف مکالمہ مخاطبہ پا چکا تھا۔ پھر 7 سال بعد کتاب براہین احمدیہ جس میں میرا دعویٰ مستور ہے تالیف ہو کر شائع کی گئی۔ میں پوری دنیا مرزیت سے پوچھتا ہوں کہ براہین احمدیہ جو پہلی جلد، دوسری، تیسری اور چوتھی جلد ہے جو مرزا نے لکھی، اس کے اندر مرزا کا اپنے آپ کو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کہاں مستور ہے؟ اور کہاں مستور ہے اس کتاب میں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے نہیں آنا؟ یہ جو مرزا نے جھوٹ لکھا ہے، کیوں کہ اس پیشگوئی سے اپنا مسیح موعود ہونا ظاہر کر رہا ہے، اور جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہے اس میں وہ حضرت مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا قرآن سے ثبوت پیش کر رہا ہے۔ تو یہ اس کے دھوکہ اور فراڈ ہے۔ اب آگے دیکھیے، غور سے دانیال نبی کی کتاب میں جو ظہور مسیح موعود کے لیے 1290 برس لکھے ہیں، اس کتاب براہین احمدیہ میں جس میں میری طرف سے مامور اور من جانب اللہ ہونے کا اعلان ہے، صرف 7 برس اس تاریخ سے زیادہ ہے۔ یعنی اب
کوئی عقل مند یہ پوچھ سکتا تھا کہ براہین احمدیہ کا حوالہ دے رہے ہو، وہ تو 1297 ہجری میں لکھی گئی، جیسے یہ خود مرزا یہاں پہ یہ دیکھیے یہ لکھ رہا ہے، جو اس نے اپنے براہین احمدیہ کے اوپر ایک شعر لکھا ہے، اس میں سے یہ تاریخ، تو کوئی پوچھ سکتا تھا کہ مرزا جی 1297 ہجری میں لکھی تھی براہین احمدیہ، اور دوسری بات کہ نہ اس میں آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا نہ کچھ اور، تو یہ کیسے پیش گوئی دانیال نبی کی؟ تو اس کو اب ٹھیک کرنے کے چکر میں ہے، اس کو رفع کرنے کے چکر میں ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے براہین احمدیہ، لیکن اس میں جو میں نے اپنے معمور اور من جانب اللہ ہونے کا اعلان کیا ہے وہ 7 سال ہی زیادہ ہے نا، اتنے زیادہ تو نہیں، 7 سال ہی زیادہ ہیں، صرف 7 برس تاریخ سے زیادہ ہیں، جس کی نسبت میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ مکالمات الہیہ کا سلسلہ ان 7 برس سے پہلے کا ہے، یعنی 1290 کا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دانیال نبی کی جو تحریر، اس میں کھینچ تان کر دن کو سال، سال کو ہجری سال، اور مسیح موعود کا لفظ اپنی طرف سے داخل کر کے مرزا نے جو کوشش کی، اس کے باوجود یہ ثابت نہیں کر سکا کہ 1290 ہجری میں اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ 1290 ہجری میں مجھے الہام ہونے شروع ہو گئے تھے۔ بہرحال اگلا جو ایک سطر ہے یہ آپ غور سے پڑھیے گا، اس سطر سے مرزا قادیانی کی گردن میں پکڑوں گا۔ پھر آخری زمانہ اس مسیح موعود کا دانیال 1335 برس لکھتا ہے۔ کیا لکھ رہا ہے کہ دانیال نبی نے اس کے بقول جو مسیح موعود کی پیش گوئی کی ہے، اس مسیح موعود کا آخری زمانہ وہ 1335 برس لکھتا ہے، اور مرزا خود پہلے لکھ چکا ہے کہ یہاں برس یا سال سے مراد ہجری سال ہے، تو یعنی 1335 ہجری جو ہے وہ اس مسیح موعود کا آخری زمانہ دانیال نبی کی پیش گوئی میں ہے، یعنی دانیال نبی کی پیش گوئی کے مطابق اس مسیح موعود کو جس کی بقول مرزا وہ خبر دے رہے ہیں، اس کو 1335 ہجری تک زندہ رہنا ہے۔ آگے اس کی تشریح بھی کرتا ہے، یہ 1335 برس جو خدا تعالیٰ کے اس الہام سے مشابہ ہے جو میری عمر کی نسبت بیان فرمایا ہے، اور یہ پیش گوئی ظنی نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ لکھ رہا ہے کہ یہ جو 1335 برس تک مسیح موعود کے رہنے کا ذکر ہے، یہ بھی خدا تعالیٰ کو اس الہام کی طرح ہے جو اس نے مجھے میری عمر کے بارے میں الہام فرمایا ہے۔ یہاں آپ وہ یاد کیجئے کہ مرزا نے جو جگہ جگہ اپنے الہام لکھے تھے کہ مجھے میرے خدا نے خبر دی ہے کہ تیری عمر 80 سال یا کم و بیش 4-5 سال کم یا 4-5 سال زیادہ ہوگی، اور اس کی طرف یہ اشارہ ہے، یعنی اس کے مطابق وہ لکھ رہا ہے کہ اس الہام میں بھی یہی تقریباً نکلتا ہے کہ مجھے 1335 ہجری تک زندہ رہنا ہے۔ تو دانیال نبی کی یہ جو پیش گوئی مرزا نے ذکر کی اپنی کتاب میں، اس کا میں نے یہ آپ کے سامنے مرزا کی تحریر پڑھی، اس کے اندر جہاں جہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لی۔ آئیے ہم دیکھنے ہیں کہ دانیال نبی کی جو کتاب جس کا یہ اس نے حوالہ دیا، وہاں الفاظ کیا ہیں، کیا وہاں کہیں مسیح موعود کا لفظ ہے، کیا وہاں کہیں یہ ذکر ہے کہ یہ ہجری سال ہے؟ یہ آپ کے سامنے عہد نامہ عتیق یعنی عہد نامہ قدیم بائبل کا اس کی کتاب دانیئیل، جو بائبل میں دانیال کو دانیئیل کے نام سے لکھا ہوا ہے، یہ اس کتاب کا باب نمبر 12 ہے، جس کی طرف مرزا نے اشارہ کیا ہے، جو مرزا نے تحریر جو لکھی ہے وہ یہاں سے آیت نمبر 9 سے شروع ہوتی ہے۔ اس نے جواب دیا، دانیئیل تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں آخری زمانے تک کے لیے بند کر دی گئی ہیں اور ان پر مہر لگا دی گئی ہے۔ بہت لوگ پاک ہو کر صاف و شفاف کیے جائیں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے، شریروں میں سے کوئی سمجھ نہ پائے گا لیکن دانشور سمجھ جائیں گے۔ یہی الفاظ ہیں جو مرزا نے نقل کیے ہیں۔ آگے جس وقت دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور اجاڑنے والی مکروہ شے نصب کی جائے گی، دیکھیے تب سے 1290 دن گزر چکے ہوں گے۔ یہ مرزا نے 1290 دن گزر چکے ہوں گے کا ترجمہ کیا ہے کہ دن سے مراد ہے سال اور سال سے مراد ہے ہجری سال۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ ہم اسی مفروضے پر بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں مسیح موعود کے ظہور کا کوئی لفظ نہیں ہے کہ یہ مسیح موعود کی بات ہو رہی ہے۔ آگے چلیے، مبارک ہے وہ شخص جو انتظار کر کے 1335 دن پورے کرے گا۔ 1335 یعنی 1335
اور مرزا نے لکھا ہے کہ یہاں دن سے مراد سال اور سال سے مراد ہجری سال، یعنی 1335 ہجری سال پورے کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا دانیال کی اس یہ جو آیات ہیں اس بائبل کی، ان کے اندر جو بھی ذکر ہو رہا ہے، پہلی بات یہاں مسیح موعود کا کوئی لفظ یا کوئی ذکر نہیں، دوسری بات وہ جس کا ذکر ہے وہ 1290 دن، اور مرزا کے بقول اس سے مراد ہجری سال، تو یعنی 1290 ہجری، اور اس کا اختتام ہو رہا ہے 1335 ہجری پر۔ یہ یعنی جس کی بھی یہ پیش گوئی ہو رہی ہے مرزا کے بقول، مرزا کی تفسیر کے مطابق، تشریح کے مطابق، اس کو 1290 ہجری میں ظاہر ہونا ہے اور 1335 ہجری تک اسے رہنا ہے۔ اب دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کب کیا؟ یہ سب کو پتا ہے کہ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ 1891 ہجری یا اس کے بعد کیا۔ اس سے پہلے بقول اپنے وہ یہی عقیدہ رکھتا تھا جو تمام مسلمانوں کا تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ ہیں اور وہی دوبارہ نازل ہوں گے۔ یہ ایسا سچ اور ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی مربی اس کو نہیں جھٹلا سکتا۔ تو کیا 1891 عیسوی 1891 عیسوی کیا یہ 1290 ہجری تھی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ تقریباً 1300 ہجری کے بعد کی بات بنتی ہے۔ تو مرزا نے اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ 1300 ہجری کے بعد کیا، اور یہاں پہ وہ دانیال کی جو پیش گوئی پیش کر رہا ہے اور اس کو کھینچ تان کر جھوٹ اور فراڈ اور مکر و فریب کے اس کے اندر اضافے کر کے جو اپنے آپ پر لگا رہا ہے، وہاں تو یہ لکھا تھا کہ 1290 ہجری میں بقول مرزا مسیح موعود نے ہونا۔ اور مرزا کی وفات اور مرزا کی موت کب ہوئی؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کا کوئی مربی نہیں کر سکتا کہ 1326 ہجری غالباً، جو 1908 عیسوی، مئی 1908 عیسوی بنتی ہے، 1326 ہجری میں مرزا اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن یہ جو پیش گوئی مرزا نے خود اپنی کتاب میں لکھی دانیال نبی کی، اور اس میں مسیح موعود کے اضافے اور سال اور ہجری سال کے اضافے کر کے اس کو لگایا اپنے اوپر، اس کے مطابق مرزا کو 1335 ہجری تک زندہ رہنا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ یہ پیشن گوئی جو مرزا نے نقل کی دانیال نبی کی، یا تو یہ کسی اور کے چیز کے بارے میں تھی، مرزا نے اسے اپنے اوپر لگایا، یا خدا نخواستہ مرزا کے خدا نے جو جس کا نام اس نے یلاش بتایا ہے، اس نے مرزا کو یہ جھوٹا الہام اور جھوٹی بات بتائی تھی کہ مرزا تمہاری عمر اتنی لمبی ہوگی، اور یا پھر موت کا فرشتہ غلطی سے مرزا پر تقریباً 9 سال پہلے آ گیا اور اس کی جان نکال کر لے گیا۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح مرزا نے یہ دانیال نبی کی یہ بات اپنے حق میں پیش کی، اور اسی اپنے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے کذاب اور دجال ثابت کر دیا۔ دوستو آگے چلتے ہیں، اب دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، جو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ایک تحریر کے اوپر مرزا نے یہ جھوٹ بولا ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ دوستو جب تک مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یعنی بقول مرزائی امت 1901 اور 1901 سے پہلے پہلے تک، تو بڑی شد و مد کے ساتھ مدعی نبوت کو کافر کہتا تھا، اور لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں، اور ایسی باتیں آپ سب کو پتا ہے کہ اس کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، اور وہ بڑے زور و شور کے ساتھ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، وحی نبوت بند ہو چکی قیامت تک، جبرائیل کو وحی نبوت لانے سے منع کر دیا گیا وغیرہ۔ اس وقت کی جو اس کی تحریریں ہیں، اس کے اندر
جب اس نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ حوالہ جات پیش کیے، یہ جو میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، تو اس کے اندر وہ بالکل ٹھیک بات پیش کرتا تھا۔ یہ دیکھیے، یہ میرے سامنے ازالہ اوہام حصہ دوم جو روحانی خزان کی جلد 3 میں ہے، یہ مرزا کی ابتدائی کتابوں میں سے ہے، جب اس نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کی کتاب، اس کا روحانی خزان جلد 3 کا صفحہ 600، یہاں پہ وہ لکھتا ہے، یہ دیکھیے، اور حضرت مجدد الفسانی اب صاحب اپنے مکتوبات کی جلد ثانی صفحہ 99 میں ایک مکتوب بنام محمد صدیق لکھتے ہیں، جس کی عبارت یہ ہے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی نے ایک مکتوب لکھا اپنے ایک مرید محمد صدیق کے نام، اس کی یہ عربی عبارت ابھی ہم اصلی مکتوبات میں سے بھی دیکھیں گے۔ میں اس عبارت کا وہی ترجمہ آگے جو مرزا نے کیا ہے وہ کر رہا ہوں۔ مرزا نے ترجمہ کیا، یعنی اے دوست، تمہیں معلوم ہو کہ اللہ جل شانہ کا بشر کے ساتھ کلام کرنا کبھی روبرو اور ہم کلامی کے رنگ میں ہوتا ہے، اور ایسے افراد جو خدا تعالیٰ کے ہم کلام ہوتے ہیں وہ خاص انبیاء میں سے ہیں، اور کبھی یہ ہم کلامی کا مرتبہ بعض ایسے مکمل لوگوں کو ملتا ہے کہ نبی تو نہیں مگر نبیوں کے متبع ہیں، اور جو شخص کثرت سے شرف ہم کلامی کا پاتا ہے اس کو محدث بولتے ہیں۔ یعنی یہ آپ کے سامنے الفاظ ہیں، یہ جو آخری سطر میں نے پڑھی ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ مرزا نے اس عبارت کا ترجمہ کیا، اور اس عربی عبارت میں بھی بالکل تقریباً یہی ہے کہ وَإِذَا كَثُرَ هَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْكَلَامِ مَعَ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ سُمِّيَ مُحَدَّثًا۔ اس کا ترجمہ، یہ محدث کا لفظ ہے یہاں پہ، یاد رکھیے، مرزا نے بھی اس کا ترجمہ کیا کہ جو شخص کثرت سے شرف ہم کلامی کا پاتا ہے اس کو محدث بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا نے یہی چیز اپنی کتاب، ایک اور کتاب میں بھی اس نے یہ ذکر کی ہے، یہ روحانی خزانہ کی جلد 7 صفحہ 28 ہے، کتاب کا نام ہے تحفہ بغداد، جو مرزا نے عربی زبان میں رسالہ لکھا، اس کے اندر بھی مرزا نے عربی میں یہ لکھا ہے کہ وقال المجدد الامام السرہندی شیخ احمد رضی اللہ عنہ فی مکتوب یکتب فیہ بعض الوصایا الی مریدی محمد صدیق۔ یہ عربی میں لکھ رہا ہے کہ شیخ امام مجدد الفسانی امام شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید محمد صدیق کو جو رسالہ لکھا اس کے اندر یہ وہی عربی عبارت ہے، اور اس میں بھی یہ لکھا ہے وَإِذَا كَثُرَ، یہ دیکھیے، هَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْكَلَامِ مَعَ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يُسَمَّى مُحَدَّثًا، کہ جب ان میں سے کسی کے ساتھ زیادہ کسی کو شرف کلام اور مکالمہ دیا جاتا ہے تو اس کا نام محدث رکھا جاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو دکھاؤں مرزا کا فراڈ۔ یہ مرزا کی کتاب ہے حقیقت الوحی، روحانی خزان جلد 22 کے صفحہ 406 ہے۔ یہ کتاب مرزا کی آخری کتابوں میں سے ہے، آخری زمانے کی کتابوں میں سے، آخری عمر کی کتابوں میں سے، جب وہ دعوی نبوت خود کر چکا تھا۔ اب یہاں دیکھیے مجدد صاحب کی یہی عبارت وہ پیش کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، جیسا کہ مجدد صاحب سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، اگرچہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے، لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جائیں، وہ نبی کہلاتا ہے، وہ نبی کہلاتا ہے۔ دیکھیے مجدد صاحب کی عبارت، وہاں لفظ پہلے محدث تھا، اب مرزا نے اس کو نبی بنا دیا۔ یہ مرزا کی تحریرات میں ہمیں اکثر ملتا ہے کہ جب وہ اپنا مطلب اسے پورے کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنی طرف سے عبارات میں تحریف لفظی سے بھی نہیں شرماتا۔ دیکھیے وہی لفظ ہے کہ بکثرت جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبی اس پر ظاہر کیے جائیں وہ نبی کہلاتا ہے۔ یہاں مرزا نے حضرت مجدد صاحب کی عربی عبارت جان بوجھ کر نہیں لکھی،
یہاں پہ اس نے اس کا ترجمہ کیا اور ترجمے میں ڈنڈی مار دی۔ آئیے ہم چلتے ہیں کہ حضرت مجدد صاحب کی عبارت ہے کیا۔ یہ میرے سامنے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات ہیں۔ یہ فارسی کا اس وقت ہمارے سامنے فارسی کا مکتوب ہے، اور ہم جو ہے اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ پہلے ہم فارسی میں دیکھیں گے کہ یہ مجدد صاحب کی عبارت ہے کیا۔ یہ فارسی مکتوب کا جو دفتر دوم ہے اس کا صفحہ 142 یہ مکتوب ہے۔ دفتر دوم کا مکتوب نمبر 51، مکتوب نمبر 50 و یکم فارسی میں کہتے ہیں 51، 51 کو مکتوب نمبر 51 یہ ہے۔ وہ خواجہ محمد صدیق جو ان کے مرید تھے ان کو یہ خط لکھا، اور یہ خط عربی میں ہے اور اس کا ترجمہ اسی مکتوبات میں فارسی میں بھی کیا گیا ہے۔ یہ وہ خط ہے جو عربی میں ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ لفظ ہیں کہ وقد يكون ذلك لبعض الكمل من متابعيهم بالتبعية والوراثة أيضا وإذا كثر هذا القسم من الكلام مع واحد منهم سمي محدثا۔ یہ محدث کا لفظ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو شرف مکالمہ جس کے ساتھ جو انبیاء کے تابعین میں سے جن کے ساتھ شرف مکالمہ کی کثرت ہوتی ہے تو ان کا نام محدث رکھا جاتا ہے۔ یہ اصلی مکتوبات کی یہ عبارت ہے، تاکہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ کوئی مربی یہ نہ کہے کہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ یہ مکتوبات جو دفتر دوم کا مکتوب نمبر 51 ہے۔ آئیے اب اس کا اردو ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میرے پاس مکتوبات حضرت مجدد الفسانی کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ دفتر دوم، مترجم کا نام ہے حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب، اور یہ کراچی سے چھپا ہے۔ آئیے ہم اسی جو مکتوب میں نے ابھی فارسی کا پیش کیا اس کا ترجمہ بھی اردو میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مکتوب نمبر 51 تھا۔ میرے بھائی صدیق کو معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ کا انسان کے ساتھ کلام کبھی بالمشافہ ہوتا ہے، اور کلام کی یہ قسم بعض انبیاء و تسلیمات کے لیے ثابت ہے، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے لیے ثابت، اور کبھی یہ نعمت عظمیٰ ان انبیاء کے علاوہ متبعین کو طبیعت و وراثت کے طور پر بھی میسر آ جاتی ہے، اور جب کلام کی یہ قسم کسی صاحب کو کثرت سے پیش آئے تو ان کو محدث کہتے ہیں۔ یہ اس عبارت کا اردو ترجمہ ہے، اور مرزا نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا وہ اس کا ترجمہ یہاں محدث ہی کرتا تھا، لیکن جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد اس نے اس کو نبی بنا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے دجال اور کذاب اور تحریف کرنے والے کو کچھ لوگ مہدی معہود اور مسیح موعود اور نبی اور کیا کیا سمجھے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اب دوستو یہاں پہ ایک چھوٹا سا مرزائی دھوکہ ہے، اس کا بھی پوسٹ مارٹم کرتا چلا جاؤں۔ دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ جو حقیقت الوحی کی جو عبارت مرزا صاحب نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مجدد صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص مکالمہ مخاطبہ جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبی اس پر ظاہر کیے جائیں وہ نبی کہلاتا ہے، یہ عبارت اس عربی والے مکتوب کی تحریر کی ترجمہ نہیں ہے، بلکہ یہ مجدد صاحب کے ایک دوسرے مکتوب کا ترجمہ مرزا صاحب نے کیا ہے، اور مولوی لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ تو آئیے میں اس سے فراڈ اور دھوکے کا بھی پوسٹ مارٹم کرتا چلا جاؤں۔ دوستو، جس مجدد صاحب کی عبارت کا یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ فارسی عبارت ہے جس کا ترجمہ مرزا صاحب نے کیا ہے، وہ یہ مجدد صاحب کا جو دفتر مکتوبات جو مکتوبات کا دفتر ہے اس کا دفتر نمبر 1 یعنی پہلی جلد اس کے صفحہ 656 پر یہ ایک تحریر مجدد صاحب کی لکھی ہوئی ہے جو فارسی میں ہے۔ آئیے میں آپ کو پہلے وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے قال اللہ تعالی وما يعلم تأویلہ الا اللہ، یعنی تعویل
تعویل عام متشابہ را ہیچ کس نمی داند. میں اپنا جو ٹوٹی پھوٹی فارسی ہے تھوڑا بہت ترجمہ بھی کر لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی تعویل، ان متشابہ کی تعویل کو ہیچ کس نمی داند، کوئی آدمی نہیں جانتا مگر خدائے عز و جل، مگر اللہ تعالیٰ. پس معلوم شد کہ متشابہ نزد خدائے جل وعلا نیز محمول بر تعویل است. یہ ترجمہ کرو، پس معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متشابہ جو ہے اس میں بھی تعویل ہو سکتی ہے. وَأَذْ ظاہر مصروف وعلماء راسخین را نیز از علم ای تعویل نصیب عطا می فرماید، اور وہ علماء راسخین کو بھی ان متشابہ کی تعویل میں سے حصہ عطا فرماتا ہے. چنانچہ بر علم غیب کے مخصوص باوست سبحانہ خلص رسول را اطلاع می بخشد. یہ دیکھیے آگے، چنانچہ وہ اس علم غیب کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے وہ خالص اپنے رسولوں کو اطلاع بخشتا ہے. یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے اندر کیا آپ کو وہ الفاظ کا وہ اس کے ساتھ جوڑ ملتا ہے؟ یہاں تو اللہ یہ فرما رہا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ یہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں یہ ہے کہ وہ اس پر بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی تعویل جو متشابہات کی تعویل ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا مگر راسخین فی العلم کو کچھ حصہ ان میں سے عطا کرتا ہے، اور جو اللہ کا علم غیب ہے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتاتا ہے تو وہ صرف اپنے رسولوں کو بتاتا ہے اور کسی کو نہیں بتاتا. یہاں ہرگز یہ الفاظ نہیں ہے کہ جنہیں کثرت مکالمہ مخاطبہ سے اللہ تعالیٰ خاص کرے ان کا نام نبی رکھا جاتا ہے. یہ جو وہ الفاظ ہیں جن کو پیش کر کے آپ کو مربی کہیں گے جی مرزا صاحب نے اس کا مطلب بیان کیا ہے، حالانکہ یہ جو مرزا کی تحریر ہے، یہ دیکھیے یہ جو تحریر ہے کہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مخصوص ہیں. یہ الفاظ اس فارسی مکتوب میں ہرگز نہیں ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے، یہ بھی اس فارسی میں نہیں ہے. اور جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ مخاطبہ سے مشرف کیا جائے یہ بھی وہاں نہیں ہے. یہ الفاظ اسی عربی مکتوب کے ہیں. یہ دیکھیے وَإِذَا كَثُرَ هَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْكَلَامِ مَعَ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ سُمِّيَ مُحَدَّثًا، اور جب یہ جو مکالمہ مخاطبہ سے کسی کو زیادہ حصہ دیا جائے تو اس کا نام محدث رکھا جاتا ہے. تو یہ مرزا نے اسی عربی مکتوب کی طرف حوالہ دیا ہے، ہرگز اس فارسی مکتوب کی طرف اس کا مرزا کا اشارہ نہیں ہے. جیسے یہ دھوکے باز آج کے مربی، یہ دیکھ لیں اسی جو میں نے دوسرا مکتوب مرزا صاحب کا جس کو دھوکے سے وہ یہ حقیقت الوحی کے مرزا کے حوالے پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے. یعنی اس متشابہ کی تعویل اصل مراد کو اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا، لہذا معلوم ہوا کہ حق جل وعلا کے نزدیک متشابہ بھی تعویل پر محمول ہے اور ظاہر سے مصروف ہیں، یعنی ظاہری معنی پر محمول نہیں. اور علماء راسخین کو بھی اس تعویل کے علم سے ایک حصہ عطا فرمایا ہے. یہاں علماء راسخین کو الگ کیا گیا. چنانچہ علم غیب جو اس سبحانہ ہی کے لیے مخصوص ہے اور اپنے خاص رسولوں کو اس سے اطلاع بخشتا ہے. اس تعویل کے متعلق یہ خیال نہ کریں، یعنی یہ ترجمہ ہے، آپ مجھے بتائیں یہ جو مکتوب ہے ترجمہ کا، اس کے الفاظ اور یہ جو مرزا حقیقت الوحی میں لکھ رہا ہے کیا یہ الفاظ اس کے ساتھ جوڑ کھاتے ہیں؟ نہیں. یہاں مرزا نے امت کے مخصوص افراد کا ذکر کیا ہے جنہیں مکالفہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا کہ انہیں بکثرت مکالمہ مخاطبہ سے مشرف کیا جائے. اور یہ تحریر حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے اس عربی یہ جو خط ہے جس کا ذکر پہلے مرزا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے بھی کرتا رہا، یہ اسی کی ہے اور جس کا ترجمہ یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن و حدیث پر جھوٹ بولے، وہ پہلی اقساط میں بیان ہو چکا. اس کے بعد بائبل پر کیسے جھوٹ بولے. اس کے بعد آپ نے دیکھا
کہ اس نے کیسے یہ جھوٹ بولے کہ بائبل میں ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی، اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ دانیال نبی کی کتاب سے کس طرح اس نے کوشش کی کہ الفاظ میں ہیر پھیر اور تحریف و تبدیلی کر کے وہ اپنے اوپر لگانے کی کوشش کری۔ وہاں بھی اسے 1335 ہجری میں مرنا تھا، لیکن وہ 1326 ہجری میں مر گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں جو محدث کا لفظ تھا، مرزا نبی بننے کے بعد اس نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اسے نبی سے بدل دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علی من اتبع الہدی۔